اس وقت جو صورتحال ہے، گورنر صاحب کا جو خط تھا اس کا بھی جواب دے دیا، تو معاملہ اب یہ سیٹل ہو گیا ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو اسپیکر کو کرانا ہے اور اس کی مدت بھی مقرر ہے، میرے مطابق وہ 14 دن کے اندر اندر ہونا چاہیے۔ عجیب سا نہیں لگتا کہ ساری کاروائی شروع کرتے وقت ان سینئر وائسز کو نظر انداز کیا گیا؟ شاید طاقت کا زوم تھا۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ گورنر صاحب کو یہ لیٹر ہی بھی نہیں لکھنا چاہیے تھا جو خط اسپیکر کو لکھا ہے، کیونکہ اسپیکر جو ہیں وہ بھی ماتحت نہیں ہیں گورنر کے۔ جو اسمبلیوں کی تحلیل ہے اس کو ایک لمبے عرصے تک کے لیے روکا جائے، لیکن جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے پنجاب اسمبلی شاید اگلے ہفتے تحلیل ہو جائے گی۔ 26 نومبر کو جب عمران خان نے یہ کہا کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو یہ لازماً انتخابات کی طرف جائیں گے، یہ اب تک تحلیل ہو جانی چاہیے تھی۔ آج طارق بشیر چیمہ صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی رکنیت ختم کر دی ہے، آپ جنرل سیکرٹری نہیں رہے۔ جو خود فارغ ہو چکا ہو وہ دوسرے کو کیسے پارٹی سے نکال سکتا ہے، اس کی ممبرشپ کیسے ختم کر سکتا ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ ہماری کو اینکر علینا الیاس میرے ساتھ ہیں اور بیرسٹر علی ظفر وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اسکائپ پر، معروف قانون دان ہیں، اور اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس سے پوری طرح آگاہ ہیں، اور ان سے آج ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں کامل علی آغا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور سینیٹر اعجاز چودھری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ علی ظفر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، اور وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے جس میں اسپیکر صاحب نے جو گورنر صاحب کا جو خط تھا اس کا بھی جواب دے دیا، اور تو معاملہ اب یہ سیٹل ہو گیا ہے اور نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے، یا ابھی بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ اور بھی مزید اس میں ہو سکتا ہے؟ جی سمیع صاحب، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ ہے وہ تو ہوگا، اور آئین کا تقاضا بھی یہ ہے، آئین کی مینڈیٹ بھی یہ ہے، رولز آف بزنس اور جو رول آف پروسیجر ہے پروونشل اسمبلی پنجاب کا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو اسپیکر کو کرانا ہے اور اس کی مدت بھی مقرر ہے، میرے مطابق وہ 14 دن کے اندر اندر ہونا چاہیے۔ اب جہاں تک تعلق ہے ووٹ آف کانفیڈنس کا، جو اسپیکر صاحب کو کہا تھا گورنر نے، اس پہ رولنگ اسپیکر صاحب نے دے دی ہے، اور میری نظر میں نے اس کو دیکھا ہے، جائزہ لیا ہے، وہ بالکل درست آئین کے مطابق اور رولز کے مطابق وہ رولنگ ہے۔ گورنر صاحب نے ایک خط بھی لکھا ہے اور وہ خط کا جواب بھی چلا گیا ہے۔ وہ بہرحال خط و خطابت جو گورنر میں اور اسپیکر میں ہے وہ نارم تو نہیں ہے، وہ ایسا پروسیجر تو کوئی نہیں ہے، لیکن دونوں آئینی ادارے ہیں، دونوں آئینی انسٹیٹیوشنز ہیں، گورنر بھی اور اسپیکر بھی، تو آپس میں اگر وہ گفتگو کر رہے ہیں لیٹرز کے ذریعے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک جو بات میں ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں، جو تبصرے ہو رہے ہیں مختلف پروگرامز پہ بھی، اور کل میں نے سنا بھی تھا ایک پروگرام پہ پی ڈی ایم کے جو کچھ لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب گورنر جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی کر دیں گے چیف منسٹر کو۔ تو میں صرف اس کا یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو گورنر ہوتے ہیں وہ چیف منسٹر کی اپوائنٹنگ اتھارٹی نہیں ہے، چیف منسٹر الیکٹ ہوتے ہیں، اسمبلی ان کو الیکٹ کرتی ہے، اور صرف اسمبلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے یا وہ ووٹ آف کانفیڈنس والا پروسیجر جو ہے اس کے ذریعے اس کو چیف منسٹر کو ہٹا سکتی ہے۔ گورنر کا نوٹیفائی کرنا یا ڈی نوٹیفائی کرنا، کسی کو ہٹانا کسی قسم کا جواز نہیں ہے ہمارے آئین اور قانون میں۔ گورنر تو میری نظر میں ایک سول سرونٹ کو یا ایک پی این کو بھی کسی گورنمنٹ کے ادارے میں اس کو بھی ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتے، اس لیے یہ کہنا کہ گورنر کوئی ڈی نوٹیفائی کرنے جا رہے تھے وہ ممکن نہیں تھا، اور اس لیے میرا خیال ہے یہ ایک درست آئینی اقدام لیا ہے گورنر صاحب نے
کہ انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. اگر ایسی کوئی اقدام وہ اٹھاتے, ایسا کوئی آرڈر پاس کرتے, تو پھر وہ یقینی طور پہ آئین کے خلاف تھا, قانون کے خلاف تھا, اور پھر ان کو ہٹایا بھی جا سکتا تھا. اس لیے اب میں یہ دیکھ رہا ہوں آگے جاتے ہوئے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کاروائی ہوگی. 186 ووٹس لینے ہیں اپوزیشن نے. اگر وہ 186 ووٹس لے آتے ہیں کسی طرح, تو پھر تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. لیکن اگر وہ نہیں لاتے تو پھر وہ ناکام ہو جائے گی اور معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہوگی ڈیزولوشن آف جو ہے پروونشل اسمبلی کی. جہاں تک 186 ووٹس کا تعلق ہے, وہ بھی میں ذکر کرتا چلوں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کسی قسم کی ڈیفیکشن نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کو آپ کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. سو اگر پارلیمنٹری پارٹیز جو ہیں وہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہم نے کس طرح ووٹ کرنا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے میں, تو پھر وہ سارے ممبرز جو ہیں وہ اس فیصلے کے پابند ہیں اور کوئی بھی اس کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتا. اس لیے میری نظر میں میری پریڈکشن یہ ہے قانون کو دیکھتے ہوئے اور آئین کو دیکھتے ہوئے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے چیف منسٹر صاحب کے خلاف وہ بھی ناکام رہے گا, اور نیکسٹ سٹیپ ہوگی ڈیزولوشن پروونشل اسمبلی کی اور الیکشنز. ٹھیک ہو گیا, بڑا تفصیل سے آپ نے یہ بات کہی ہے. اب جب یہ ساری اسٹریٹجی پی ڈی ایم بنا رہی تھی, بڑے بڑے ان کے سارے لوگ آپس میں مل بیٹھے, بڑی انہوں نے اسٹریٹجی بنائی, پھر اس کے بعد ایک بیانات کا سلسلہ شروع ہوا, سیل کر دیں گے, سیز ہو جائیں گے چیف منسٹر اپنے ان کا آفس جو ہے, رات 12 بجے کے بعد وہ نہیں رہیں گے چیف منسٹر, اور گورنر ڈی نوٹیفائی کر دے گا. یہ اتنا کچھ بولا انہوں نے, لیکن اس کے بعد بلکہ یہاں تک کہہ دیا, رپورٹرز کو خبریں لیک کر دی گئیں کہ ڈی نوٹیفیکیشن پر دستخط ہو گئے ہیں اور بس اب رات کو یہ ہونے والا ہے, اور عطا تارڑ صاحب 10 بجے یہ اعلان کریں گے. کیا ہوا؟ کسی نے روکا یا بیچ میں ہوا کیا؟ میں آپ کی اسیسمنٹ میں آپ کی ذاتی اسیسمنٹ اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمیں تو بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے, لیکن میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا سوچتے ہیں. دیکھیں, میری اسیسمنٹ تو یہ ہے جی, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہر جگہ کوئی عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو قانون اور آئین کو سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیا چیز درست ہے, کیا چیز ہو سکتی ہے, کیا چیز نہیں ہو سکتی. تو میری تو یہ اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو سینئر وائسز تھیں, جو زیادہ سمجھدار لوگ تھے, انہوں نے شاید یہ بتا دیا جو بھی کرنا چاہ رہا تھا اس قسم کا فیصلہ کہ ڈی نوٹیفائی کر دیں, انہوں نے بتا دیا کہ یہ آئین کے خلاف ہے, اور اگر ایسا کوئی بات ہوئی تو کچھ گھنٹوں میں ہی کورٹس نے اس قسم کے اقدام کو کالعدم قرار دے دینا ہے, اور یہ پھر سارا جو چھینٹیں ہیں اس کی وہ پی ڈی ایم پہ پڑیں گی. اس لیے یہ میرا خیال ہے عقل مند لوگوں نے تجویز دی اور یہ تجویز کامیاب ہوئی. میں سوچتا تھا کہ اگر میں ہوتا اور یہی پوزیشن پی ٹی آئی کی ہوتی اور میرے سے ایڈوائز لی جاتی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, تو میں پی ٹی آئی کو یہی ایڈوائز کرتا کہ آپ یہ اقدام نہیں اٹھا سکتے. گورنر کی پاورز اور طاقت جو ہے یا جو اس کی جورسڈکشن ہے آئین کے تحت وہ بڑی محدود ہے, اس میں یہ بالکل اقدام نہیں گورنر اٹھا سکتا کہ چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کر دے. یہ اپوائنٹنگ اتھارٹی نہیں ہے گورنر, اس لیے وہ ان کو ڈی نوٹیفائی یا ان کو ریموو نہیں کر سکتا. یہ اسمبلی سے الیکٹ ہوتے ہیں, اسمبلی ہی ووٹنگ کرا کے ووٹ آف کانفیڈنس کے پروسیجر کے ذریعے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پروسیجر کے ذریعے ان کو ہٹا سکتی ہے. اچھا, یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ عقل مند لوگ بھی ہوتے ہیں, سینئر وائسز بھی ہیں, لیکن جب یہ اسٹریٹجی بنائی جا رہی تھی, جب گورنر صاحب نے یہ لکھا لیٹر نو کانفیڈنس جمع کروائی گئی, تو تب ان سینئر وائسز کو جو ڈیفینیٹلی اس وقت بھی یہ کہہ رہی ہوں گی کہ یہ آپ ذرا احتیاط سے کام کریں, اور اتنا بیان بازی یہ جو آپ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو 2 دن 1 دن پہلے ہی شروع ہو گئی تھی, تو ایک عجیب سا نہیں لگتا کہ ساری کاروائی شروع کرتے وقت ان سینئر وائسز کو نظر انداز کیا گیا؟ شاید طاقت کا زوم تھا, اور اس کے بعد پھر جب
کرنے لگے تو کہیں سے کوئی کسی طاقتور عقل مند آدمی نے کہا ہو. آپ سمجھتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے جی، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کئی بار آپ کو غلط ایڈوائس مل جاتی ہے، آپ اپنے زوم میں ہوتے ہیں اور آپ غلط فیصلے کر دیتے ہیں جو آئین اور قانون کے خلاف ہے. تو جب طاقتور عقل مند لوگ اگر کہیں اور وہ صحیح ایڈوائس دیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ ایک سوسائڈ مشن پہ جا رہے ہیں اور آپ رک جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ دیکھیں، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب اس طرح کی پوزیشن آئے اور جو لوگ ہوں بیوقوفی کرنے پہ تلے ہوئے، ان کو اگر سین وائس مل جائے اور بے شک وہ طاقتور وائس ہو اور وہ اس کے مطابق پہ چلے تو ہماری جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ اس میں تو یہ بھی کہوں گا کہ گورنر صاحب کو یہ لیٹر ہی بھی نہیں لکھنا چاہیے تھا جو خط اسپیکر کو لکھا ہے، کیونکہ اسپیکر جو ہیں وہ بھی ماتحت نہیں ہیں گورنر کے، اور ان کی رولنگ کے اوپر یہ تبصرہ کرنا یا اس کو کوشچن کرنا یا اس کو کہنا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ گورنر کا رول ہی نہیں ہے. اور امید ہم یہ رکھتے ہیں اپنے ہر عہدے دار سے جو بھی عہدہ کانسٹیٹیوشنل آئینی عہدہ سنبھالے، چاہے وہ گورنر ہوں یا اسپیکر ہوں یا چیف منسٹر ہوں، ہم یہی امید رکھتے ہیں ایک سٹیزن کے حق ہوتے ہوئے اور ایک پاکستانی ہوتے ہوئے کہ وہ اپنی آئین کے مطابق اپنی جو اوتھ ہے جو انہوں نے آئین کے تحت لی اس کے مطابق اپنا رول لمیٹڈ جو بھی ہے یا زیادہ ہے اس کے مطابق ہی اپنے اختیارات استعمال کریں گے. اور جب گورنر کی بات آتی ہے اسپیشلی، چیف منسٹر تو پولیٹیکل ہوتا ہے، وہ تو ایک سیاسی شخصیت ہوتا ہے، اس نے سیاسی اقدام اٹھانے ہوتے ہیں، لیکن جو گورنر ہے یا جیسا پریزیڈنٹ بھی ہو گئے، جو گورنر یا پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے وہ ایک نیوٹرل عہدہ ہے، وہ ایک ایسا عہدہ ہے جس میں آپ نے کسی پولیٹیکل بے شک آپ پولیٹیکل پارٹی کے ہوں، لیکن جب آپ گورنر بن جائیں یا پریزیڈنٹ بن جائیں تو اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف آئین کی بات کرنی ہے، قانون کی بات کرنی ہے، اور اپنی پارٹی اگر آپ کو کوئی غلط کام کرنے کو کہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کہیں نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا. یہ ہم ہوپ کرتے ہیں، یہ ہم امید رکھتے ہیں اپنے جو لوگ اتنے امپورٹنٹ اور اہم منصب پہ جن کو بٹھایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. بہت اس موضوع پہ تو آپ نے بڑا تفصیل سے سارا معاملہ بیان کر دیا ہے. جو قومی اسمبلی کے ممبران کے استعفے کا معاملہ ہے، جس طریقے سے اسپیکر آفس بیہیو کر رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو ڈیلینگ ٹیکٹکس پی ڈی ایم استعمال کر رہی ہے کہ کسی طرح یہ الیکشنز اور اسمبلیاں ٹوٹنے سے بچ جائیں، وہاں پر بھی ہمیں وہ نظر آ رہا ہے. تو کورٹ میں آپ سمجھتے ہیں جانے کا فیصلہ پھر درست ہے یا وہ پروسیس جو راجہ پرویز اشرف صاحب تجویز کر رہے ہیں اس پر جانا چاہیے؟ اور تھوڑا یہ بیان فرما دیجئے جو وہ لکھ رہے ہیں کیا وہ قانون کے مطابق ہے؟ کیا اسی طرح ہی ویریفیکیشن ہو سکتی ہے استعفوں کی؟ یہ دیکھیں، جہاں تک ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں اسپیکر صاحب کا نیشنل اسمبلی کے، وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے ریزگنیشن دے دی لیکن میں اس کو ویریفائی کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک کو میرے پاس آئے اور آ کے ویریفائی کرے. یہ معاملہ میری نظر میں ان کا اتنا غلط نہیں ہے. میری نظر میں یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی اور ہوتی رہی. اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو اقدام کیا ہے کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے اور ہمارے استعفے نہیں مانے جا رہے، یہ غلط ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کو جانا چاہیے اسپیکر کے پاس اور جا کے اپنا ویریفیکیشن کریں. تو اب چونکہ عدالت نے بھی کہہ دیا اور اس پہ ڈیبیٹ بھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہاں اس سچویشن میں پی ٹی آئی نے بھی اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جائیں گے اور ہم جا کے اپنی ویریفیکیشن کرائیں گے کہ یہ واقعی ہم نے خط لکھے ہیں اور ہم استعفیٰ دینا چاہتے ہیں نیشنل اسمبلی سے. اور اس کے بعد اسپیکر کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ وہ ایک ساتھ ہی سب کے ریزگنیشن نہ ایکسیپٹ کریں. ابھی مسئلہ یہ ہو رہا ہے
کہ انہوں نے کچھ ایکسیپٹ کیے ہیں، کچھ الیکشن کرا دیے ہیں جس میں ہار بھی گئے ہیں وہ بہرحال، لیکن وہ انہوں نے کچھ الیکشن کرا دیے اور باقی روک لیے ہوئے ہیں۔ ایک بار پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں وہ چلے جائیں گے ویریفیکیشن کرانے، تو اس کے بعد یہ جواز اسپیکر کے پاس نہیں رہے گا اور ان کو ایک دم ایک ساتھ ہی سب کے استعفے قبول کرنے پڑیں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی یہ جواز نہیں رہے گا کہ وہ الیکشن سب کا نہ کرائیں، ان کو یہ کرانے پڑیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک اور معاملہ ہے اعظم سواتی صاحب کا، ایک سیٹلڈ کیس ہے جو سپریم کورٹ نے طے کر دیا تھا کہ ایک جرم میں کئی ایف آئی آرز درج نہیں ہو سکتی، لیکن مسلسل یہ کام ہو رہا ہے سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے باوجود۔ ابھی سواتی صاحب کے کیس میں جو سندھ ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ ہے، ان کے سارے فیصلے آ چکے ہیں اس حوالے سے، لیکن یہاں پر جو سیشن جج صاحب ہیں اسلام آباد میں، ان کی طرف سے جو جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، what do you make out of it؟ دیکھیں، جب آپ جوڈیشل کارروائی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر کے سامنے اپنے فیصلے کرنے ہیں، لیکن اور سواتی صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا بھی فیصلہ عدالت نے الٹیمیٹلی کرنا ہے، بیکاز جب ایگزیکٹو کوئی غلط کام کرے، کوئی غیر آئینی کام کرے کسی کے خلاف، تو اس کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے ہمارے کسی بھی اچھے معاشرے میں، آئین کے مطابق وہ عدالت کو رجوع کرتا ہے اور عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، بڑا کلیئر اور ویلڈ فیصلہ ہے سواتی صاحب کے معاملے میں۔ اسی طرح سندھ ہائی کورٹ میں بھی وہ فیصلہ آیا، وہاں بھی بڑی ڈیبیٹ ہوئی لیکن فیصلہ بڑا کلیئر کٹ آیا۔ اب یہ جو ایشوز ہیں یہ اب اسلام آباد میں آ چکے ہیں، اور امید یہی ہے کہ بہت جلد عدالتیں بھی قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیں گی۔ وہاں بھی ہمیں امید رکھنی چاہیے اپنی عدالتوں سے، اور یہی ایک ریپوٹیشن جو ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کی اور ہمارے کورٹس کی، وہ اسی طرح بحال ہوگی اگر ہم اعتماد رکھیں، اور اسی طرح عدالتوں کا بھی فرض ہے کہ وہ آئین اور قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کریں اور جلد فیصلے کریں، تاکہ کسی قسم کی بھی اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا مداوع ہو سکے۔ بالکل۔ لیکن ایک جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ ایف آئی آرز درج نہیں ہو سکتی ایک جرم میں کئی، تو مختلف تھانوں میں یہ سلسلہ جاری ہے، اور جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں، پولیس افسران جو ہیں، کوئی ان کے خلاف کسی طرح کی کہیں پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، کیا یہ بھی توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی بات؟ جی، آپ بالکل ایک جو آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی فیصلے کی بات کی بالکل درست ہے، وہ فیصلہ بڑا واضح ہے اور 2018 سے واضح ہے وہ فیصلہ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ہی حقائق ہیں، ایک ہی فیکٹس ہیں، ایک ہی الزام ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 4 ایف آئی آرز کریں۔ ایف آئی آرز ایک ہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اسی ایف آئی آر کے اندر آپ مزید اپنی جو آپ کی ڈفرینٹ ورژنز ہیں وہ اس کو شامل کر لیں، تاکہ ایک ہی جگہ فیصلہ ہو، ایک ہی عدالت ہو اور انصاف ہو سکے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہی عدالتی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، لیکن بدقسمتی سے 2018 سے کچھ لوگ عمل کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے۔ ہمارے جو مین پرابلم ہے سمیع صاحب، آپ کو بتاؤں میں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہمیں درست کرنا پڑے گا اور ہوگا درست ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، لیکن جو مسئلہ ہمارے مین ملک میں ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہمارے پولیس کی، اگر کوئی یا کوئی پروسیکیوشن کی اگر وہ غلط کارروائی کسی کے خلاف کرے، وہ اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی تو ایگزیکٹو بھی، پروسیکیوشن بھی، پولیس بھی اور ادارے بھی وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے، اور یہ ہوتا رہے گا، بے شک ججمنٹس آتی رہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کے قانون کی ضرورت ہے اور ان قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہی یہ سارا معاملہ جو ہے درست ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر علی ظفر صاحب نے بڑی تفصیل سے جو اس وقت چیلنجز ہیں ان کا احاطہ کیا۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے،
ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. جب میں واپس آتا ہوں تو سینیٹر اعجاز چودھری صاحب اور پھر کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. تو مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کی اسٹریٹجیز ڈسکس کریں گے. اور آج ایک بڑا ہمیں واضح ایک فرق نظر آیا. آج عمران خان صاحب کی جو اسپیچ تھی بڑی محتاط اور جو ورڈز انہوں نے کیے بڑی ذہانت سے ان کو چنا گیا اور تمام جو ان کا بیانیہ ہے وہ اس کے مطابق انہوں نے بات بھی کی. لیکن ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ جو ان کے ساتھی ہیں ان کا بھی وہ احترام کرتے ہوئے اس طرح سے چل رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی طرح سے بھی کوئی اعتراض نہ اٹھا سکے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر اعجاز چودھری ہمارے ساتھ ہیں. لاہور سے ان کا تعلق ہے اور پنجاب کی جو سیاسی نبض ہے اس پر ان کا پوری طرح ہاتھ ہے. تمام شخصیات کو جانتے ہیں, ذاتی طور پر جانتے ہیں, شریفوں کو بھی, پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی, دوسرے جو پلیئرز ہیں ان کو بھی. تو ان سے تجزیہ لیتے ہیں کہ یہ جو ساری کوشش کی آصف علی زرداری نے اور شہباز شریف نے پنجاب میں آ کر, بنیادی مقصد تو اس کا یہ لگ رہا تھا کہ جو اسمبلیوں کی تحلیل ہے اس کو ایک لمبے عرصے تک کے لیے روکا جائے. لیکن جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کوئی 8-10 دن کے لیے تو انہوں نے روکا تحلیل کو, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پنجاب اسمبلی شاید اگلے ہفتے تحلیل ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں آپ چوہدری صاحب؟ جی بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب. دیکھیے عمران خان کی پچھلے 8 مہینے کی اگر ساری آپ جدوجہد کے اوپر ایک نگاہ دوڑائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا ہدف کیا ہے. اس کا ہدف یہ ہے کہ پاکستان کو ایک آبرومندانہ راستے کے اوپر چلایا جائے. نہ ہم دنیا میں کسی کے دست نگر ہوں اور نہ ہی ہم پاکستان کے اندر ایسے حالات پیدا کر لیں کہ یہاں سے لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں, اور ایک آزاد, حقیقی طور پہ آزاد خارجہ پالیسی اور آزاد قوم جو ہے وہ تشکیل دی جائے. اس کے اوپر یعنی 17 جولائی کو مہر تصدیق ثبت کی پاکستان کے عوام نے, 16 اکتوبر کو مہر تصدیق کی پاکستان کے عوام نے, 26 نومبر کو جب عمران خان نے یہ کہا کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو یہ لازماً انتخابات کی طرف جائیں گے. میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ یہ اب تک تحلیل ہو جانی چاہیے تھی. جتنی تاخیر ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو تحریک انصاف کا موقف تھا اس کے اندر جھول پیدا ہوا ہے. اور اب بھی میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو بھی کارپردازان ہیں وہ اس کے اوپر فوکس رکھیں گے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت کیا چاہ رہی ہے. میں طرفین کی طرف بات کر رہا ہوں, جو لوگ بھی اس کے سٹیک ہولڈرز اور فریق ہیں اس وقت کی سچویشن کے. ظاہر ہے آپ پی ڈی ایم گورنمنٹ سے یا ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک ہڈن ہینڈ سے تو توقع نہ رکھیں کہ وہ عمران خان کے ایجنڈے کو آگے لے کر بڑھیں گے, لیکن ان لوگوں سے تو ہمیں بجا طور پہ توقع رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور وہ انہوں نے خاصا وقت لیا اس فیصلے کے اوپر پہنچتے ہوئے کہ انہیں اسمبلی تحلیل کر دینی چاہیے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی اسنا میں آپ نے دیکھا کہ جی نشستوں کی تقسیم کے اوپر بات چیت شروع ہو گئی. یعنی کہاں پاکستان کا عوامی مفاد, کہاں یہ قوم کی امنگ کہ ایک آزاد مملکت پیدا ہو, کہاں پر ہم یہ چاہتے تھے کہ انتخابات کے نتیجے میں ایک نئی حکومت آئے, وہاں پر اگر آپ یہ بیچ میں کریں گے تو اس سے یعنی مکس میسج جائے گا. چنانچہ میں بالکل واضح ہوں کہ آج بھی اگر یہ طے کر لیں ہر طرف لوگ کہ انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے, میں دعوے سے آپ سے عرض کرتا ہوں امپورٹڈ گورنمنٹ کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ وہ مکمل انتخابات کی طرف چلے جائیں. اچھا درست ہے. میں کیونکہ علی ظفر صاحب بھی تھے میرے ساتھ ابھی پہلے, میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا, آپ سے بھی جاننا چاہوں گا. یہ بہت کچھ کرنا چاہ رہے تھے نون لیگ والے, اور بلیغ الرحمان صاحب کو بڑا تیار کیا تھا انہوں نے, رک گئی ہر چیز آخر میں آ کے, بڑکیں سب ختم ہو گئیں. تو ایک تو بتائیے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, اور دوسرا پی ٹی آئی کے ورکرز پر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جو میں آپ کے بعد والے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ صرف
यानी पीडीएम की गवर्नमेंट को और हिडन हैंड को ही मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा रहे, वो दिल से दुखे हुए हैं उन लोगों से कि जिन्होंने आज तक 26 नवंबर से आगे डिफ्यूज करने की कोशिश की है। ये तो आप ये समझ लें। बाकी रहा ये कि गवर्नर हाउस के अंदर क्या हो रहा है और हुकूमत क्या चाह रही, कभी नून लीग भी चाहेगी कि उनके हाथ से यानी मरकजी जो हुकूमत का इख्तियार है वो निकल जाए, या पीडीएम ये चाहेगी जिनका टोटल एजेंडा ये है। आज तक भी नैब और एफआईए के दफातर के अंदर बैठे हुए हैं, उनके अक्सर मुकदमात खत्म हो गए हैं, और अक्सर मुकदमात खत्म होने का मतलब ये है कि खरबों रुपया वो हड़प कर गए, अरबों नहीं, हम 1100 अरब रुपए की बात करते हैं, खरबों रुपया हड़प कर चुके हैं वो। इसके नतीजे में उनका हदफ ये है, उनका हदफ ये है कि इस मुल्क को घुटनों के ऊपर ले आया जाए, और जो बैनुल अक़वामी एक एजेंडा है पाकिस्तान के हवाले से कि एक वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत को कमजोर करके रखा जाए, वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये बाजवा और हक्कानी फाइल्स के अंदर जो कुछ भी आया है, किसी ने इसकी तरदीद नहीं की। क्या किसी को इसकी तरदीद नहीं करनी चाहिए थी? क्या हक्कानी कोई खुफिया पाकिस्तान के लिए फर्द है? कब से वो लगा हुआ है इस मुल्क की बुनियादों को खोखला करने के लिए, और एक दोगला नहीं चौगला आदमी है। कभी भी उसने पाकिस्तानियत को फरोग नहीं दिया, बल्कि यहाँ पे भी था। मैं तो आपको यानी उस वक्त की बात करता हूँ जब इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद था, तो फसाद की बुनियाद था, और ये जितना यानी वल्गर कल्चर है उसकी बुनियाद था वो उस वक्त भी। ये मैं 1988 और 90 की बात कर रहा हूँ। मुझे तो यानी बिल्कुल उंगलियों के पोरों की तरह सारी तारीख पाकिस्तान की सियासी याद है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुल्क जब तक इस गहरी खाई से बाहर नहीं निकलेगा और अवाम फैसला नहीं करना शुरू करेंगे, आप यकीन करें हम कहीं के रहने वाले नहीं हैं। आप देखिए आपकी मगरबी सरहद पे क्या हो रहा है, यानी हमारे मुल्क के अंदर वो फितना के जो 70,000 जानें देकर और इतनी बड़ी कुर्बानियां देकर पाक फौज ने जिसको स्नब किया था, वो दोबारा इन 8 महीनों के अंदर उभर के सामने आ गया। 300 छोटे बड़े वाकयात हुए, आपको यरगमाल बना दिया गया अपने मुल्क के अंदर। तो इनका ध्यान है किधर? अगर तो जी मैं समझू ना कि रोटी सस्ती हो गई है, चलो जी सस्ती नहीं हुई, जो मार्च में उसकी रेट था वही आज दस्तयाब है। अगर पेट्रोल का डीजल का अगर यानी ये रेट वही दस्तयाब है, मैं कहूं कि हाँ भाई $250 का डॉलर तो उस वक्त भी था, आज भी दस्तयाब है। अगर तो आपकी यानी उतनी एक्सपोर्ट्स बरकरार रहती, लार्ज इंडस्ट्री चल रही होती, अगर आपके जो इन मुदाखिल हैं, ज़रई मुदाखिल हैं, उनकी कीमत बढ़ती ना, वो मौजूद होती और अवेलेबिलिटी होती खाद की और इन चीजों की, तो मैं कहता कि जनाब काम आगे बढ़ रहा है, तबाही की तरफ जा रहे हैं, टोटल तबाही की तरफ जा रहे हैं। अच्छा साहब ये बताइए कि कितने आपके एमपीएस जो हैं वो वोटिंग जिस दिन होगी नो कॉन्फिडेंस की मौजूद होंगे आपके पास, और आप क्या कुछ स्ट्रेटजी आपने बनाई है कि क्योंकि 186 मेंबरान तो अपोजिशन ने करने हैं, आपके मेंबर जाएंगे इजलास में शरीक होंगे या आप उनको एक जगह पे रखेंगे और इजलास में नहीं जाएंगे? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पहली बात तो ये है कि नंबर तहरीक इंसाफ के पास पूरे हैं, और इस पहलू से मैं समझता हूँ काफ लीग भी बिल्कुल मजबूत है कि उनके अफराद को कुछ नहीं हुआ। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको और अंदर की सारी मालूमात फराहम करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला वजह भी उसकी सुन लें। जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का ग्राफ है अवाम के अंदर, कोई एमपीए चाहे वो रिजर्व सीट्स पे क्यों ना हो, वो ये चाहेगा कि वो अपना मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद कर ले। अगर वो सियासत में है, अगर वो वोट लेकर आया है, जो कैफियत मार्च 2020 में थी आज नहीं है, दिसंबर का आखिर आ गया है। और मैं आपसे अर्ज करता हूँ 73% लोग 75% लोग आपके इंतखाबात चाहते हैं और 50-55% लोग इमरान खान को वोट देना चाहते हैं। इसलिए हमारे नंबर इंटैक्ट हैं। मैं जाती तौर पे जानता हूँ 5 से 10 नून लीग के एमपीएस टिकट मांग रहे हैं हमसे, इसलिए ये तो सारी इन्होंने फसाद पैदा किया है और शायद हमने खुदा न खास्ता मौका फराहम किया इनको फसाद पैदा करने के लिए। ये कभी भी कुछ नहीं कर सकते आप ना इनके पास, ये तो पिछले अगर इनके पीछे वो हिडन हैंड ना हो, यानी कमर बाजवा साहब की एक्सटेंशन आगे जो नीचे है वो ना हो,
تو یہ تو جی 2-4 دن نہیں چل سکتے. ان کا کیسے ممکن ہے کہ یہ ملک کے اندر سروائیو کر سکیں؟ یہ تو اسی کی وجہ سے آج تک ہے. اور پنجاب کے اندر ان کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے. گورنر بہت شکریہ. مجھے بریک پر جانا ہے. اعجاز چودھری صاحب، آپ نے بڑا زبردست انالیسز، جو جیسے آپ ایک بے باک اور بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں، آج بھی آپ نے اپنے اس روایت کو قائم رکھا. ناظرین، چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کیو لیگ کے جناب کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کی جماعت میں کیا چل رہا ہے. لیکن یہ سب ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ کاف کے رہنما سینیٹر کامل علی آغا ہمارے ساتھ ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بھائی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج طارق بشیر چیمہ صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی رکنیت ختم کر دی ہے، آپ جنرل سیکرٹری نہیں رہے. تو ان کو قانونی طور پر اس بات کا اختیار ہے؟ دیکھیں سمیع بھائی، جو خود فارغ ہو چکا ہو اور سینٹر ورکنگ کمیٹی، مرکزی سینٹر ورکنگ کمیٹی نے اس کو نکال باہر کیا ہو، اس کا عہدے سے فارغ کر دیا ہو، وہ دوسرے کو کیسے پارٹی سے نکال سکتا ہے؟ اس کی ممبرشپ کیسے ختم کر سکتا ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے. یہ بدکماش آدمی ہے، ملک دشمن لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. یہ پیارا اغوا کیس کا ملزم تھا اور چودھری ظہور اللہ شہید کی شہادت کے ذمہ داروں میں بھی اس کا نام آتا تھا. یہ تو پتہ نہیں بدقسمتی ہے ہماری مسلم لیگ کی کہ یہ اپنا اس میں سازش کے ذریعے شامل ہو گیا. اب بھی اس نے سازش کے ذریعے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے. یہ جو دونوں بھائیوں کے اندر اختلافات ہوئے ہیں، یہ اس نے زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف سے اس وعدے کے اوپر کہ اس کے خلاف بہاولپور کے اندر دونوں پارٹیاں امیدوار نہیں دیں گی، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں پارٹی کو تباہ کر دوں گا، دونوں بھائیوں میں اختلاف ڈالوں گا. وہ اس نے کر دیا. اور اب یہ کس منہ سے، یعنی یہ سینٹ کی ممبرشپ بھی جناب ایک پریس ریلیز کے ذریعے ختم کروانے کا خواہش مند ہے. یعنی اس کی عقل دیکھیں، اس کا وہ کہتے ہیں لمبے کی گھٹنوں میں عقل ہوتی ہے، اس کی گھٹنوں میں بھی عقل نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے اس کا کردار اتنا داغدار ہے کہ یہ ہر وقت کسی نہ کسی سازش کا حصہ بننا چاہتا ہے. لیکن الحمدللہ مجھے نہ نکالنے کا اس کے پاس اختیار ہے، نہ الحمدللہ کبھی اس کی خواہش پوری ہوگی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بندہ جو ہے پچھلی مرتبہ بھی چند ووٹوں سے جتایا گیا تھا، جیتا نہیں تھا. اور اس مرتبہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کھڑا بھی ہو سکے. کھڑا ہوا تو ایسی شکست ہوگی اس کو کہ ساری زندگی یاد رکھے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا کامل علی آغا صاحب، آج پرویز الہی صاحب کا بیان آیا جس میں عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بڑی پازیٹیو بات کی اور کہا کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں اور لگ رہا ہے کہ کوئی کسی طرح کی پرابلم نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے، بھلے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو یا کچھ اور ہو، خوش اسلوبی سے معاملہ طے ہو جائے گا؟ وائبز آپ کو آ رہی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اچھا خاصا ٹائم لگے گا، گفتگو ہوئے گی اور بھی؟ دیکھیں سمیع بھائی، یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یہ بڑا لمبا ایک پروسیس ہوتا ہے. سیٹ ٹو سیٹ اس کے اندر غور کرنا پڑتا ہے اور کینڈیڈیٹس کی پورا بایو ڈاٹا جو ہے وہ دینا ہوتا ہے اور تقابل کرنا ہوتا ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ اچھا ہے. نیت اچھی ہے ہماری طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی انشاءاللہ. اس لیے اس بات کا کوئی احتمال نہیں ہے اس کا، جیسے طارق بشیر چیمہ جیسے بدکماش لوگ تو چاہیں گے اور اس قسم کی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی صاحب کے جذبات اور ان کی جو عمران خان کی طرف محبت ہے وہ انشاءاللہ قائم ہے اور قائم دائم رہے گی اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. بہت بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب، آپ نے ٹائم دیا
بات انہوں نے واضح کی کہ جو طارق بشیر چیمہ ہیں وہ تو ان کو پارٹی سے نکالنے کا حق نہیں رکھتے، نہ ان کے پاس یہ اختیار ہے، اور دوسرا اس وقت کی جو وائبز ہیں، جو باڈی لینگویج ہے یا جو تعاون ہے مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے بیچ، خاص طور پر چودھری مونس الہی، پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے بیچ، وہ انہیں بڑی امید ہے کہ وہ بڑی خوش اسلوبی سے یہ اتحاد آگے بڑھے گا اور ڈیسائسو جو ایک حیثیت ہوگی اس اتحاد کی آنے والے انتخابات میں۔ ناظرین اجازت دیجیے، یہ تھا آج کا تجزیہ، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔ حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم، الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن، دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال، ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔